رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا کچھ بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور بے شک اللہ تعالی خبردار ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے نفسوں کو بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی باس کے بعد ایمان والوں کو خطاب کیا تاکہ منافقت کی صفات سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ نے 3 حکم اور 1 نہی کا ذکر کیا، یعنی اللہ نے اس آیت کریمہ میں 3 حکم دیے ہیں ایمان والوں کو۔ پہلا حکم اتقوا اللہ، اس سے مراد ایمانیات کا تقوی ہے، یعنی ہر قسم کے شرک اور کفر سے اپنے آپ کو بچانا۔ دوسرا اللہ نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یعنی اپنے ساتھ حساب کرنا، حق اور باطل کے درمیان تمییز کرنا۔ لغد، اس سے مراد حساب کا دن ہے۔ غد عرب محاورے میں آنے والے دن کو کہا جاتا ہے، اور اشارہ ہے کہ دنیا کی تمام عمر ایک دن کی طرح ہے اور کل قیامت ہے۔ تیسرا اللہ نے حکم دیا اس آیت کریمہ میں اتقوا اللہ، اس سے مراد اعمال کا تقوی ہے۔ 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تقوی کا ذکر کیا، پہلے فرمایا اتقوا اللہ، پھر فرمایا اتقوا اللہ۔ پہلے تقوی سے مراد شرک و کفر سے اپنے آپ کو بچانا، ایمانیات کا تقوی ہے، اور دوسرے تقوی سے مراد اعمال کا تقوی ہے، یعنی حکموں کی پابندی کرنا اور نواہی سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور تقوی کی ان دونوں صفتوں میں یہود اور منافقین کی صفات سے اپنے آپ کو بچانا جو ہے وہ داخل ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا خبیر، یہ صفت ظاہر اور باطن دونوں علم اس میں شامل ہیں۔ دونوں علم کیا ہے؟ اس میں شامل ہیں۔